قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما. معزز حاضرین، تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کی بڑائی اس ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے ایک اور مرتبہ تاخرات میں جاگ کر اس کی عبادت کرنے کا موقع ہمیں عنایت فرمایا. بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اس سے پہلے کی تاخرات میں ہم نے اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ ہم نے سنا ہے. انشاءاللہ آج کی اس تاخرات میں اولو العزم رسولوں میں سے دوسرے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے سناتا ہوں. انسان کے زندگی میں مصیبتوں کا آنا، تکلیفوں کا آنا، آزمائشوں کا آنا، یہ ظاہر سی بات ہے اور زندگی کا ایک حصہ ہے. ایسے حالات میں انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ مصیبت جب بھی آتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ کی طرف آئے اور اپنے دین پر ثابت قدم رہے، اپنے دین کو نہ چھوڑے. اس لیے کہ انسان نارمل وقت کے مقابلے میں تکلیف کے وقت دین سے جلدی بھٹک جاتا ہے، دین سے جلدی نکل جاتا ہے. کہ انسان کوئی تکلیف میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، اگر اسے کوئی کہے کہ بھائی فلاں بابا کے پاس جاؤ ٹھیک ہو جائے گا، تو انسان کا فوراً اس چیز کی طرف چلے جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی پریشانی اسے ٹھیک ہونا ہے. تو ایسی حالات میں جو بندے شرک سے دور ہوتے ہوئے صرف اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ اور توکل کرتے ہیں، تو ایسے بندے بڑے نیکوکار ہوں گے اور قیامت کے دن کامیاب ہوں گے. اور توکل یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، بڑی عظیم عبادت ہے. اور یہ دل کی عبادت ہے کہ انسان اس کو جسم سے نہیں کرتا بلکہ دل سے کرتا ہے. اور اس عبادت کو انجام دینا انسان کے لیے دنیا کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں. اور اللہ پر بھروسہ کا مطلب وہ بھروسہ نہیں جو عام طور پر ہم کرتے ہیں، ایسا بھروسہ نہیں، نارمل بھروسہ نہیں چلتا، بلکہ ایک دم اعلیٰ معیار کا ٹاپ لیول کا جو بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، وہ بھی مصیبت کے عین وقت پر ایسا بھروسہ کرنا انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ ہے. ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام تمام انبیاء میں سب سے اونچا ہے، سب سے الگ ہی مقام ہے ان کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر 1,24,000 انبیاء بھیجا، لیکن ان میں سے صرف 2 رسولوں کو اللہ نے اپنا دوست، اپنا خلیل بنایا. جن میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے اور دوسرے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام کتنا بڑا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اپنا دوست چپ ایسے ہی نہیں بنا لیا، بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑی قربانیاں ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بہت ساری قربانیاں دی. ان کی زندگی کا ہر ایک لمحہ، ہر ایک منٹ آزمائشوں میں گزرا. ان کی زندگی میں سب سے زیادہ آزمائش آئی. اور ایسا بھی نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے آزمائشوں میں فیل ہو گئے، ایسا بھی نہیں. انہوں نے ہر آزمائش میں کامیابی حاصل کی ہے، کامیاب رہے ہیں. انہی میں سے ایک آزمائش، ایک موقع ایسا آیا تھا کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے گھروں میں جو بت رہا کرتے تھے، جن کی لوگ پوجا کرتے تھے، ان بتوں کو توڑ دیا. ان بتوں کو توڑ دیا تاکہ لوگوں کو ان کی کمزوری معلوم ہو. تو لوگ جب عید کے لیے چلے گئے، میدان میں چلے گئے گھر چھوڑ کر، تو گاؤں میں ابراہیم علیہ السلام اکیلے رہ گئے. تو ابراہیم علیہ السلام اس بت گھر میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں
کہ ایک بہت بڑا بت کھڑا ہے اور اس کے آس پاس میں چھوٹے چھوٹے بت کھڑے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے سارے چھوٹے بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی اٹھا کر بڑے بت کے گلے میں ڈال کر آ گئے. جب لوگوں نے آ کر دیکھا تو حیران ہو گئے کہ بت توڑ دیے گئے ہیں. تو لوگوں کو ڈاؤٹ آیا کہ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم کا کام ہے، اس لیے کہ یہی توحید کی دعوت دیتا ہے اور گاؤں میں یہی اکیلا تھا. تو لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا کہ کہا کہ بھائی تم نے ہمارے بتوں کو کیوں توڑا، کیا وجہ ہے کہ تم نے ہمارے بتوں کو توڑ دیا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میں کیوں توڑوں آپ کے بتوں کو، اس کے گلے میں کلاڑی ہے، بڑا بت توڑا ہوگا، جاؤ اس سے پوچھو. تو لوگ حیران ہو گئے. کہا کہ اے ابراہیم یہ تو پتھر ہے، بات نہیں کر سکتا، یہ ہل نہیں سکتا، یہ کیسے توڑے گا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے عقل کے بیوقوفو، جب یہ بت ہل نہیں سکتا، اس کے اندر حرکت نہیں ہے، اس کے اندر جان نہیں ہے، پھر تم اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ رب کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو. تو لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اس بات کو نہیں مانا اور ان کی شکایت کیا ہے، بادشاہ کے پاس کر دی. تو بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کی سزا سنا دی. تو اس کی سزا کے لیے تیاری کی گئی، آگ جلایا گیا. کہا جاتا ہے کہ وہ آگ اتنی خطرناک تھی کہ زمین پر جلتی تو آسمان کو چھوتی تھی، اتنی خطرناک آگ جلائی گئی. اور ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے تیار ہو گئے. دیکھیے اس وقت ابراہیم کا بھروسہ دیکھیے. جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوئے دعا پڑھی، حسبی اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ میرے لیے کافی ہے اور اللہ ہی میرا کارساز ہے. یہ دعا پڑھی اور جیسے انہیں آگ میں ڈال دیا گیا. تو دیکھیے ان کو معلوم ہے کہ آگ ہے سامنے جلتی ہے، آگ میں جلنا ہے، لیکن پھر بھی بھروسہ دیکھے نہیں میرا رب مجھے بچائے گا. بھروسہ ہے اللہ پر، اتنا توکل، اتنا قوی، اتنا مضبوط بھروسہ اللہ پر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اپنے خلیل کی مدد کی، اپنے دوست کی مدد کی. آگ کو، اس جو جلنے والی آگ کو، اس کو حکم دیا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی کر دیا. اللہ نے اپنے قدرت دکھا دی. وہاں پر آگ ہے، آگ کا کام ہی جلانا ہے، اس کی صفت گرمی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بھروسے کے بدولت اس کی کیا ہے صفت کو، اس کے کام کو چینج کر دیا. یعنی گرم ہے لیکن اللہ نے کیا بولا کہ ٹھنڈی ہو جائے، اور ابراہیم علیہ السلام پر وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی. کہا جاتا ہے کہ وہ آگ نے صرف ابراہیم علیہ السلام کی ان رسیوں کو جلایا جس سے ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا. اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کو تھوڑی سی بھی چوٹ نہیں آئی. جب ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکل گئے تو لوگ دیکھ کر پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے. تو پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گاؤں چھوڑ کر چلے گئے. پھر اس کے بعد ان کی اور بھی آزمائشیں ہونے لگی، جیسا کہ ان کے یہاں بچے کا نہ ہونا. پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی، پھر بچہ پیدا ہوا، پھر اللہ نے انہیں قربانی کا حکم دیا. بہرحال وہ واقعہ پیش آیا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مصیبت کتنی ہی گہری کیوں نہ، ہمیں معلوم ہے کہ تکلیف ہمیں ہوگی، ہمیں معلوم ہے کہ یہاں ہمیں کیا نقصان ہونے والا ہے، لیکن اگر ہمارا بھروسہ اللہ پر قوی رہا، مضبوط رہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور مدد کرے گا، ضرور مدد کرے گا. ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ جنگ کو گئے تھے. جنگ جیت کر واپس آ رہے تھے تو راستے میں تھک گئے تو جھاڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے سو گئے اور اپنی تلوار کو جھاڑ پر لٹکا دیا. تو ایک کافر آتا ہے اور تلوار کو لیتا ہے، نبی کے گردن پر رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اے محمد ذرا بتاؤ کہ اب تمہیں کون بچائے. صحابہ نے اس وقت صرف نبی اور کافر ہے، کافر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور اس نے نبی کے گردن پر بھی رکھ دی، چاہے تو مار سکتا تھا. لیکن نبی کا بھروسہ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ میرا رب مجھے بچائے گا، مجھے بھروسہ ہے میرا رب بچائے گا. نبی نے جواب جیسے دیا، اس آدمی نے اس جواب کو سنا تو اس کے ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے اور اس کے ہاتھوں سے تلوار نیچے گر گئی. پھر نبی نے تلوار کو اٹھایا اور اس کے گردن پر رکھ کر کہا کہ بتا جب تجھے کون بچائے گا. تو آدمی کافر تھا تو خاموش ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف کر چھوڑ دیا. تو یہ ہوتا ہے اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل، جو کہ بہت بڑی عبادت ہے.
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ کہا کہ ان اللہ یحب المتوکلین، جو بندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں یقیناً اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ایسے بندے اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں یعنی اس امت محمدیہ میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے جب ان کی صفت پوچھی کہ کیسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہم علی ربہم یتوکلون، کہ وہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ یعنی جو اللہ پر دنیا کے اندر کسی بھی قسم کی مصیبت کیوں نہ ہو، کسی بھی قسم کی آفت و تکلیف کیوں نہ ہو، جو بندے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں وہ بندے کل قیامت کے دن کوئی ان کا حساب و کتاب نہیں ہوگا، نہیں ان کا کوئی چیکنگ نہیں ہوگی کہ دنیا میں کتنے اعمال کیا ہے، کتنے گناہیں کیا، کتنے نیکیاں کرنا، کوئی حساب نہیں، ڈائریکٹ ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یہ ہوتا ہے اعلیٰ معیار کا توکل، ایسا بھروسہ ہمیں ہونا چاہیے۔ بعض لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دیتے ہوئے ایک حدیث بیان کی کہ تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسا پرندے برڈس اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، کہ پرندے صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھر کر آتے ہیں، اللہ انہیں رزق دیتا ہے، کیوں؟ ان کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے اسباب کا اختیار کرتے ہیں کہ بس اللہ پر بھروسہ کرو سب کچھ اللہ دے گا، نہیں، مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو کام بھی کرنا ہے، کیونکہ جو پرندوں کی بات کی گئی ہے وہ پرندے گھونسلوں سے نکلتے ہیں بھروسہ کر کے، تب پیٹ ان کا بھرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ پر بھروسہ کر دو گھر میں بیٹھ جائے تو اللہ دے گا، نہیں، ہمیں پہلے کام کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اسباب کو اختیار کرنا ہے، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے تو اللہ ہمیں کامیابی دے گا۔ ایسا نہیں کہ ہم صرف اللہ پر بھروسہ کریں اور کام کرنا چھوڑ دیں، یہ غلط ہے۔ اور اسی طرح کہ ہم خوب محنت کریں، خوب کام کریں اور اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیں، یہ بھی غلط ہے۔ ان دونوں کے بیچ کی چیز کہ ہم کام بھی کریں، محنت بھی کریں اور اللہ پر بھی بھروسہ کریں، یہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا صحیح طریقہ، اصل طریقہ ہوتا ہے۔ لہذا پیغام میں اس درس سے یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں بہت سارے مشکلات آتے ہیں، بہت سارے تکلیفیں آتے ہیں، تو ایسی حالت میں ہم کیا ہے، صرف اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ کے علاوہ پیروں پر، ولیوں پر، خبروں پر، دھاگوں پر، تعویذ پلیتوں پر اگر بھروسہ کریں گے تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا، اور یہ چیزیں انسان کو کوئی فائدہ دینے والے نہیں ہے۔ ایسی جو مصیبت کے حالت ہی میں کیا ہے، ہمیں دین پر ثابت قدم رہنا ہے۔ یعنی مصیبت کے جب آسانی ہوتی، کوئی مصیبت ہوتی تو ہر شخص ایمان پر رہتا ہے، وہاں کمال نہیں ہے۔ کمال تب ہے کہ انسان مصیبت کے وقت میں بھی اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے دین پر کھڑے رہے، یہ کمال کی چیز ہے۔ تو لہٰذا ہمیں کیا ہے، ہمارا بھروسہ ہمیشہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور بھروسہ اسی طریقے سے کرے جس طرح کرنا ہے، جس طرح اس کا صحیح طریقہ ہے کہ پہلے ہم اسباب کو اختیار کریں اور ہم مضبوط بھروسہ کریں۔ ایسا نہیں کہ بھروسہ تو ہاں ہے، ایسا نہیں، ایک دم مضبوط بھروسہ کریں، اللہ ہے تو یقین کے ساتھ کہ اللہ ہی کرے گا، اللہ ہی مدد کرے گا، اس یقین کے ساتھ اگر بھروسہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ہماری زندگی میں مصیبتوں میں کامیابی مل سکتی ہے۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صرف تجھ پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بھی انسان کے زندگی میں تکلیفیں، مشکلیں آتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسان فرما، اور جو بھی آزمائشیں آتی ہیں اللہ ہم تمام لوگوں کو ان آزمائشوں میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔